الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزم فربي شبير وشبر قاسم طوبى والسقر الأنزع البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسيع الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاقر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات زان گرامی مجلس ایصال ثواب ہے ایک مرحومہ کی، اور یہ تعریف علم بلاغت میں ایک بلیغ کلام کی تعریف یہی کی جاتی ہے مطابقت الکلام بمقتضى الحال. بلیغ اور بہترین کلام وہ ہوتا ہے کہ جو مطابق حال ہونا چاہیے، کہ جس مناسبت سے مجلس رکھی گئی ہے اس مناسبت کے عنوان سے گفتگو کی جائے، یہ بلیغ کلام کہا جاتا ہے. اور مجلس ایصال ثواب ہے، اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں. ہمارا تعلق ہے، ہم اہل عشق کا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر کلام کرتے ہیں.
عزیزان گرامی، یقیناً ہم اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام کے مصائب پر روتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے مرنے والے کے لیے یہ بہترین اجر اور ثواب رہے گا، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے اس عمل پر کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں، کہ مجالس برپا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، صلوات کی فضیلت میں پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اثقل ما یوضع عند المیزان یوم القیامت الصلاۃ علی محمد وآلہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں میزان میں جو عمل رکھا جائے گا اور جو سب سے وزنی ترین عمل ہوگا وہ محمد و آل محمد پر درود کا بھیجنا ہوگا۔ درود کی اس قدر اہمیت اہل بیت علیہ السلام نے بتائی ہے، اور علامہ محمد حسین طباطبائی ذکر کرتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری ایک صلوات کی عظمت کتنی ہے، جو تم اپنے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ جب درود پڑھتے ہو اور اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہو تو ان کے آخرت کے سفر کو کتنی تیزی کے ساتھ وہ پہنچا دیتا ہے، کہ کس قدر طولانی وقت ان کا جو سفر کا ہوتا ہے، یہ ایک صلوات ان کے سفر کو کتنا آسان بنا دیتی ہے، تم اسے نہیں جانتے۔ عزیزان گرامی، یقیناً بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں اور علماء نے بھی بڑی تاکید کی ہے، اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور ہم مرنے کے بعد ہی یقینی طور پر اس کے ثواب کو دیکھیں گے۔ حقیقت میں جو یہ اجر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، انسان مرنے کے بعد ہی در کرتا ہے، ورنہ ابھی تو ہمیں علم غیب ہے، فقط ہم غیب پہ ایمان رکھ رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب جو سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں ہی ہے کہ مومنین کی علامت ہی یہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس قدر عظمت ہے ذکر اہل بیت کی کہ میں نے جس آیت کو نام کلام قرار دیا، سورہ عنکبوت کی 57ویں آیت ہے، یہ آپ اس آیت کے ذیل میں بار بار سنتے رہتے ہیں۔ یقیناً بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بار بار ذکر کی جائے تاکہ انسان کو تذکر دیا جائے، انسان اپنے نفس کو جھنجھوڑے، اس لیے کہ جو موت ہوتی ہے در حقیقت میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ایک دن ہمیں بھی ایسے ہی مرنا ہے، اور ایسے ہی ہمارے جنازے کو قبر میں اتار دیا جائے گا، اور اسی طرح ہمارے رشتہ دار ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، کہ پروردگار نے کہہ دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ دیکھو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پروردگار کی جانب لوٹائے جاؤ گے، اور تم پروردگار کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں ہم رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں پروردگار نے تمہیں 3 زندگیاں عطا کی ہیں، 3 زندگیاں۔ ایک زندگی دنیا کی ہے، یہ مادی زندگی جو ہم دنیا میں جب ماں کے شکم سے باہر آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہماری مادی زندگی ہے۔ امام نے فرمایا یہ تمہاری سب سے پہلی زندگی ہے، اور اس کے بعد موت کو تم خاتمہ نہ سمجھنا، موت در حقیقت میں انتقال کا نام ہے، کہ ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل کرنے کو کہتے ہیں انتقال۔ تو یہ موت منتقل کرتی ہے تمہیں دوسری زندگی میں، یہاں سے تمہاری دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہ جب جابر نے پوچھا مولا موت کیا ہوتی ہے، تو امام نے فرمایا جابر سن، موت یہ ہوتی ہے کہ جب تم اس دنیا میں جب تم آئے تھے تو تم ماں کے شکم سے جب پیدا ہو رہے تھے تو تم روتے ہوئے اس دنیا میں آئے، اس لیے کہ تم ماں کے شکم سے مانوس ہو گئے تھے، اور تم ماں کا شکم چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ماں کے آغوش کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ تم مانوس تھے۔ اس کے بعد جب تم دنیا میں آ رہے تو تم گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے، مگر اس دنیا میں جو لوگ تھے وہ خوش ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ جابر پیدا ہو رہا ہے،
لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ جابر اسی طرح جب تم دنیا سے جاؤ گے اس دنیا میں تو یہ دنیا والے روئیں گے کہ جابر مر رہا ہے، جابر مر رہا ہے، مگر وہ دنیا والے جو منتقل ہوں گے وہ لوگ خوش ہوں گے، کہیں گے کہ جابر پیدا ہو رہا ہے، جابر اس دنیا میں آ رہا ہے۔ دوسری زندگی امام نے فرمائی برزخی زندگی ہوتی ہے، برزخی زندگی۔ برزخ کا سفر انسان کو طے کرنا ہے قیامت تک، کہ قیامت تک برزخ میں انسان کو رہنا ہے، یہ دوسری زندگی رہے گی۔ اور تیسری زندگی کا آغاز قیامت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور تا ابد، اب یہ تیسری زندگی تا ابد رہے گی، ہمیشہ کے لیے انسان یا جنت میں ہے یا پھر جہنم میں ہے۔ عزیزان گرامی، تین زندگیاں ہیں، اور انسان جو اس دنیا میں زندگی کر رہا ہے کہ آپ دیکھیں ماہ مبارک رمضان کی آخری جمعے میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا میں یہ فقرہ پڑھا جاتا ہے کہ اللہم لا تجعلہ آخر، یہ پروردگار تو اس مہینے کو میرے لیے آخری مہینہ قرار نہ دے، زندگی کا آخری رمضان قرار دے، ولا تجعلہ آخر ماہ رمضان، یعنی کہ ماہ رمضان کا آخری مہینہ میں زندگی کا قرار نہ دے۔ وَإِن تَجْعَلْهُ، اگر تو نے قرار دے دیا ہے، یعنی اگر یہ ماہ مبارک رمضان میری زندگی کا اب یہ آخری مہینہ ہے تو تَجْعَلْهُ مرحوما ولا تجعلہ محروما، پروردگار پھر تو مجھے مرحومین میں سے قرار دے، محرومین میں سے قرار نہ دے۔ مرحوم ہونا بڑی عظمت ہے، ہم تو اپنے مرنے والے کو کہہ دیتے ہیں مرحوم، مرحوم کا لقب دے دیتے ہیں، جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں مومن ہے، مومن ہے، بھائی ہم ہر کسی کو بظاہر ہر کسی کے ہم کہتے ہیں مومن، مومن، ویسے ہی ہم ہر کسی کو مرنے والے کو کہتے ہیں یہ مرحوم، یہ مرحوم ہو چکے ہیں، مرحوم، مگر حقیقت میں کون مومن ہے کون نہیں ہے یہ تو خبر میں جانے کے بعد ہی، جب انسان کی اسکیننگ ہوگی جب ہی پتہ چلے گا، جب خبر میں اتارا جائے گا جب ہی انسان کا پتہ چل جائے گا کہ کتنا مومن تھا اور کتنا نہیں تھا۔ اسی طرح انسان بھی مرحوم تھا یا محروم تھا، یہ بھی انسان مرنے کے بعد ہی احساس کرے گا کہ مرحوم تھا یا محروم تھا۔ یہ دعا اہل بیت نے تعلیم دی ہے کہ دعا کیا کرو کہ پروردگار مجھے مرحومین میں سے قرار دے، اگر میں مر جاؤں یہ آخری مہینہ ہے ماہ رمضان کا، مگر مجھے محرومین میں سے قرار نہ دینا۔ محروم، محروم کسے کہتے ہیں؟ محروم یعنی جسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، اللہ کی رحمت شامل حال اس کے نام۔ ذہن گرامی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر موت کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ موت کا مزہ کیسے اسے حاصل ہو یہ خود انسان طے کریں، انسان طے کریں کہ وہ موت کا مزہ کیسے چاہتا ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، جو اس آیت میں پروردگار فرما رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، اس ذائقے سے مراد یہ ہے کہ ہر نفس جب مرے گا اس دنیا میں تو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھے گا، وہ مولا کو دیکھے گا، کہ ہر نفس انسان جو مرتا ہے وہ مولا کائنات کو دیکھے گا۔ دیکھنے کے بعد اگر مومن ہوگا تو موت اس کے لیے شیرین ہو جائے گی، اگر مومن ہوگا تو موت اس کے لیے شیرین ہو جائے گی، یہ ذائقہ اس کے لیے شیرین ہو جائے گا۔ اور اگر منافق تھا اور کافر تھا تو یہ موت اس کے لیے تلخ ہو جائے گی، تلخ ہو جائے گی۔ امام نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ذائقے سے مراد یہ ذائقہ بدلے گا کیسے، کہ کہا کہ انسان کے ایمان کے اوپر ہے کہ وہ مولا کی زیارت کرے گا، اور اگر مومن ہوگا، مولا کا چاہنے والا ہوگا تو یہ موت اس کے لیے شیرین ہو جائے گی، میٹھی ہو جائے گی، میٹھی ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی دیکھیں ذائقے کا جو لفظ استعمال کیا ہے پروردگار نے، ذائقے سے مراد یہاں پر سارے علماء کہتے ہیں مفسرین کہ یہ لفظ یہاں پر ایک کنایہ ہے۔ چکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے چکے گا، یہاں پر چکنا کہتے ہیں ایک کنایہ ہے، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ چکنا یعنی آپ اسے درک کریں گے،
آپ اسے درک کریں گے، یعنی ہر نفس اسے درک کرے گا، اس سے گزرے گا، اس سے گزرے گا۔ یہاں ذائقے کا معنی یہ ہے، مگر پروردگار نے لفظ ذائقہ جو استعمال کیا اس لیے کہ انسان کو جو اللہ نے علمی ذرائع قرار دیے ہیں وہ عمدتاً 5 علمی ذرائع بتاتے ہیں کہ دیکھیں علم کے 5 عمدہ ذریعے ہیں کہ انسان اس دنیا میں علم حاصل کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ 5 کا عدد اتنا مبارک ہے، انسان اگر اس 5 کو حاصل کر لیں، 5 کو دنیا میں پالیں تو پھر اس نے آخرت بھی پالی۔ اگر اس نے اس 5 کو درک نہیں کیا، 5 کا دامن نہیں تھاما، دنیا سے بھی گیا آخرت سے بھی گیا۔ یاد رکھیں یہ 5 کی بڑی اہمیت، یہ عدد 5 بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو علم کے 5 عمدتاً ذریعے بتاتے ہیں علماء، کہتے ہیں سب سے پہلا ذریعہ علم کا یہ ہے کہ حواس خمسہ، حواس خمسہ یہ انسان کے لیے سب سے پہلا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جب اس دنیا میں آتا ہے، جیسے ہی آتا ہے وہ آوازیں سنتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے، وہ مزوں کو چکھتا ہے اور مزوں کو احساس کرنے لگتا ہے، ٹیسٹ لمس کرنے لگتا ہے اور لمس کر کے سیکھنے لگتا ہے، یہ گرم ہے، یہ سرد ہے، یہ چبھنے والی چیز ہے، یہ نرم ہے، احساس کرتا جاتا ہے، سیکھتا جاتا ہے، احساس کرتا جاتا ہے، سیکھتا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے ذریعے اللہ نے جو قرار دیے ہیں یہ حواس خمس 5، اور ان میں 5 میں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا وہ ہے ذائقہ۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جیسے ہی بچہ دنیا میں آئے وہ اسے تم شہد چٹانا یا کھجور چٹانا یا آب فرات کی بڑی فضیلت ہے کہ آب فرات مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ نے فرمایا اگر سارے عراق والے یا کوفے والے اپنے بچوں کو جیسے ہی پیدا ہوتے اگر آب فرات انہیں چٹاتے تو یہ سب ہمارے چاہنے والے بنتے۔ مولا نے کہا یہ آب فرات کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر اپنے بچوں کو آب فرات چٹاتے تو یہ ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے بنتے۔ اس قدر عظمت بتائیے کہ بچوں کو دیکھو جیسے پیدا ہو انہیں آب فرات اور خاک شفا، خاک شفا بھی علماء نے تاکید کی ہے کہ خاک شفا اس لیے کربلا والوں سے جیسے ہی آئے دنیا میں انہیں وابستہ کر دو، انہیں فرش عزا سے وابستہ کر دو۔ یہ خاک شفا کی عظمت کہ دیکھو اپنے بچوں کو، کہ اس لیے کہ بڑی اہمیت ہے، ذائقے کی بڑی اہمیت ہے۔ تمہارے بچوں کو، تمہاری اولاد کو اہل بیت کے ذائقے سے وابستہ کر دو تاکہ زندگی میں جب یہ ذائقہ انہیں حاصل ہو جائے گا تو پھر کبھی فرش عزا سے نہیں بھاگے گا، اہل بیت کے ذکر سے نہیں بھاگے گا، اس لیے کہ تم نے اہل بیت کے ذکر سے، اہل بیت کی محبت سے تم نے اسے ذائقہ چکھایا ہے۔ تو ذائقے کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان ان 5 حواس خمسہ میں جو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے وہ ٹیسٹ کھانے کو پینے کو۔ اس لیے اللہ نے یہی لفظ کنایے کے لیے استعمال کیا ہے تاکہ انسان کے لیے لفظ مانوس۔ ذرا گرامی انسان کا دوسرا علم کا ذریعہ جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ ہے عقل عطا کی ہے کہ انسان عقل کے ذریعے اب علم حاصل کرنے لگتا ہے، عقل کے ذریعے سمجھنے لگتا ہے کہ یہ ساری دنیا کی معلومات عقل کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے عقل کو بڑی اہمیت دی ہے کہ امام نے جو فرمایا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ پروردگار نے جب عقل کو خلق کیا تو عقل سے کہا آگے آ، تو عقل آگے آئی، عقل سے کہا پیچھے جا، عقل پیچھے چلی گئی۔ تو پروردگار نے کہا کہ میں نے اس سے بہتر کوئی خلق نہیں کیا۔ یہ ہے کہ عقل انسان کی جو ہے اللہ نے جو عطا کی ہے کہ انسان کو عقل حق اور باطل کا راستہ دکھاتی ہے، حق اور باطل کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور عقل کی اس قدر اہمیت ہے کہ دیکھو اپنی عقل کو تقویت دو، اپنی عقل کو تقویت دو، اس لیے کہ حق ہے کہ جو حق و باطل تمہیں بتاتی ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ ایک شخص آیا مولا کائنات کی خدمت میں آ کر کہتا ہے یا علی میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور فلانی سے بھی محبت کرتا ہوں، اور آپ کے دشمنوں کا نام لیا۔ تو مولا نے کہا یا پورا اندھا ہو جا یا پورا بینا ہو جا، یا پورا اندھا ہو جا یا پورا بینا ہو جا۔ اس لیے کہ لفظ آور امام نے
جو ہم کہتے ہیں اردو زبان میں ہمارے لہجے میں کنڈا، کہ دیکھو ہمارے پاس ان کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے پاس یا پورے بینا ہو جا یا پورا اندھا ہو جا۔ اس لیے ہم بتایا کہ دیکھو عقل استعمال کریں، یا حق کے بن جاؤ یا پورے باطل کے بن جاؤ۔ حق اور باطل کی اہمیت، یہ عقل ہے انسان کی کہ جو انسان کو عقل بتاتی ہے۔ آ کر ایک شخص کہتا ہے مولا میں کیسے پہچانوں کہ حق کس کے ساتھ ہے؟ جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، یہاں بھی صحابہ ہے، وہاں بھی صحابہ ہے، یہاں بھی شخصیتیں، وہاں بھی شخصیتیں ہیں، ہم کیسے پہچانے حق و باطل کو؟ امام نے فرمایا کہ تیری مشکل یہ ہے کہ تو نے ابھی تک حق اور باطل کو ہی نہیں پہچانا۔ جا پہلے حق اور باطل کو قرآن سے سمجھ، قرآن سے سمجھ کے دیکھ قرآن نے کسے حق بتایا ہے اور کسے باطل بتایا ہے، قرآن نے کیا معیار دیا ہے حق اور باطل کا، پہلے اسے دیکھ اور اس کے بعد پھر حق داروں کو پہچان، پھر باطل کو پہچان اور باطل داروں کو پہچان کے جو باطل کے ساتھ ہے۔ مولا نے ایک کلی قانون بتا دیا، یہ نہیں کہا کہ دیکھو حق میں ہی ہوں، حق میرے ساتھ ہے اور میں حق کے ساتھ ہوں۔ اگر چاہتے تو مولا کہہ سکتے تھے، کیا نبی نے نہیں کہا کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ؟ مگر مولا نے ایک ہمیشہ تا قیامت تک ایک فارمولہ دے دیا کہ پہلے حق کو پہچانو کہ قرآن نے کسے حق کہا ہے، اس کے کیا کرائٹیریا بتایا ہے، اس کے بعد پھر حق داروں کو پہچانو اور پھر باطل کو پہچانو اور باطل کے کرائٹیریا کو پہچانو اور پھر باطل والوں کو پہچانو کہ باطل والے کون ہیں۔ عزیزان گرامی، اس قدر اہمیت ہے عقل۔ دوسرا ذریعہ علم کا عقل، کہ عقل کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اس لیے عقل کو نبی باطنی کہا ہے روایتوں میں، کہ انسان کو اللہ نے 2 نبی عطا کیے ہیں، ایک نبی انبیاء ظاہری ہے، 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور دوسرا نبی باطنی انسان کی عقل ہے۔ انسان کی عقل ہے کہ جو یہ عقل انسان کو حق تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے۔ کہ تقلید کہتے کسے ہیں؟ کہ آپ آنکھ بند کر کے کسی کو فالو کر لیں، آپ ان پر اطمینان کر لیں اور ان کو فالو کر لیں، اسے کہتے ہیں تقلید۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، اطمینان کر لیتے ہیں بہترین ڈاکٹر ہے، آپریشن کے لیے کہتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تقلید اس لیے کہا گیا ہے فروع دین میں جائز ہے، اس لیے کہ فروع دین میں سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ خود مجتہد بن جائیں، خود اتنا علم آپ کو حاصل ہو جائیں کہ آپ خود قرآن و حدیث سے اپنا حکم خود نکال سکیں۔ اگر نہیں نکال سکتے ہیں تو پھر فقہ میں اجازت دی ہے کہ آپ کسی عالم کو فالو کریں، تقلید کریں، جو علم میں باصلاحیت ہو اور ساتھ میں تقوی اور پرہیزگاری میں بھی ہو۔ مگر عقائد میں اجازت نہیں دی گئی ہے، عقیدے میں ہم کسی کو فالو نہیں کر سکتے، کسی کی تقلید نہیں کر سکتے۔ آپ کو خود یقین تک پہنچنا ہے کہ پروردگار کا وجود ہے، آپ کو خود یقین تک پہنچنا ہے کہ پیغمبروں کی ضرورت ہے اور اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ اس لیے عقل کی بڑی اہمیت ہے۔ ذہنِ گرامی، تیسرا علم کا ذریعہ ہے ماں کی آغوش۔ ماں کی آغوش کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے جو دین میں، اسلام میں جو ماں کی جو اس قدر مرتبہ بتایا گیا ہے کہ اولاد کو سب سے پہلا جو مدرسہ ملتا ہے ماں کی آغوش کا، ماں کی آغوش سے انسان سیکھتا ہے، تربیت پاتا ہے۔ ماں کی آغوش کی بڑی اہمیت ہے کہ تیسرا ذریعہ علم کا ماں کی آغوش۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے لیے بہترین زوجہ اگر ڈھونڈتے ہو تو اپنی اولاد کے لیے بہترین ماں ڈھونڈو، اپنی اولاد کے لیے بہترین ماں ڈھونڈو۔ یعنی یہ تصور بتایا گیا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بہترین ماں کو تلاش کرو، اس لیے کہ تمہاری اولاد اسی کی آغوش میں پرورش ہونے والی ہے۔ تو کیسی ماں چاہیے تمہاری اولاد کے لیے؟ ماں کی آغوش۔ چوتھا علم کا ذریعہ یہ ہے تعلیم، استاد، کہ جیسے ہی بچہ ایک عمر تک پہنچ جاتا ہے، سن تک پہنچ جاتا ہے، اسے مدرسے کے حوالے کرتے ہیں، استاد کے حوالے کرتے ہیں۔ اور یہاں سے آپ دیکھیں کس قدر اہمیت ہے کہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے، اور جس
سے درس حاصل کر رہا ہے اس کا تمام تصورات اور تخیلات اس کی عمر پہ بھی اس کی تعلیمات پہ بھی اثر کرتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بنی امیہ میں ایک جو عادل ترین خلیفہ کہتے ہیں بنی امیہ میں وہ ہے عمر ابن عبدالعزیز. کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم سب پہ لعنت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں سب جہنمی ہے, چاہے اس نے بہت سارے اچھے کام کیے ہو, مگر ہم کہتے ہیں نہیں سب جہنمی ہے, اس لیے کہ اہل بیت کا جس نے حق مارا, جو اہل بیت کو ہٹا کر تخت خلافت پر جو بیٹھا وہ باطل ہے. مگر اہل سنت کہتے ہیں اگر خلفائے راشدین کے بعد اگر کسی کا نام ان کے ساتھ لینا جائز ہے تو وہ عمر ابن عبدالعزیز کا نام, یہ اہل سنت کہتے ہیں. دوسروں کے نام کو تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رکھنا بھی جائز نہیں ہے, دوسروں کے نام ان کے ساتھ. مگر عمر ابن عبدالعزیز کو کہا کہ یہ بڑا اچھا خلیفہ تھا, اس نے 3 بہت بہترین کام کیے تھے. سب سے پہلے اس نے باغ فدق اہل بیت کو واپس کیا, اگرچہ بعد میں دوبارہ چھین لیا گیا. اس کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا, باغ فدق اہل بیت کو لوٹایا. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ سب مولا کائنات جو بنی امیہ نے رائج کیا تھا, بنی امیہ نے 70,000 ممبروں سے مولا کائنات پر سب لعن ہوتا تھا. ذہن گرامی دیکھیں, لوگ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے بڑا سب لعن کرتے ہیں, تاریخ اٹھا کر دیکھیں سب سے پہلے یہ کس نے شروع کیا تھا. 70,000 ممبروں سے سب لعن ہوتا تھا. یہ حد تک کہ حسین بن نمیر جمعے کے خطبے میں وہ سب لعن کرنا بھول جاتا ہے, مسجد سے باہر نکل جاتا ہے, راستے میں اسے یاد آتا ہے اسی مقام پر اس نے سب لعن کیا, اور اسی مقام پر اس نے مسجد کو بنا کیا, مسجد بنائی اور مسجد کا نام رکھا کہ وہ مسجد جو جس کو یاد دلایا علی پہ لعن کرنا, اسے یاد آیا کہ علی پہ لعن کرنا, اسے اس مقام پر یاد آیا. دیکھیں مظلومیت, یہ ہے مولا کائنات کی مظلومیت کہ عمر ابن عبدالعزیز نے دوسرا کام یہ کیا کہ مولا کائنات کے سب لعن کو اس نے بند کرایا. تیسرا کام اس نے یہ شروع کیا کہ جو منع کتابت تھی, یعنی حدیثوں کا لکھنا منع تھا, منع کر دیا گیا کہ کوئی حدیث نہ لکھے, نہ کوئی کسی کے پاس حدیث کی کتاب موجود نہیں ہونا چاہیے. یہ عمر ابن عبدالعزیز نے اسے ختم کروایا اور پھر حدیث کا لکھنا جاری ہوا ہے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جہاں حدیث لکھی جائے گی یا حدیث بیان ہوگی تو پھر رسول کی حدیثیں یاد آ جائے گی کہ جہاں پر فرمایا علی مع الحق والحق مع علی, وہ ساری حدیثیں جو علی کی فضیلت میں ہیں وہ ساری حدیثیں بھی لوگوں تک پہنچ جائے گی. مگر عمر ابن عبدالعزیز نے یہ تینوں کام جاری کروائے تھے. علماء نے بتایا اس کی وجہ کیا تھی. وجہ یہ تھی کہ عمر ابن عبدالعزیز کو ایک استاد اچھا ملا تھا, اہل بیت کا چاہنے والا ملا تھا, اس لیے کہ یہ اولاد خلیفہ ہی تھا, تو اسے استاد جو پڑھانے آتا تھا وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا. ایک مرتبہ جب مسجد میں استاد جا رہا تھا تو یہی عمر ابن عبدالعزیز دوسرے بچوں کے ساتھ وہ اشعار جو مولا کائنات کے خلاف بنائے گئے تھے, جو سب لعن کے اوپر مولا کے خلاف بنائے گئے تھے, وہ اشعار پڑھا کرتے تھے بچے. یہ عمر ابن عبدالعزیز بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگا. استاد وہاں سے گزرنے کے بعد مسجد میں جاتے ہیں, جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کرتے. سارے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں استاد کے انتظار میں, مگر استاد نہیں آتے, نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں. بچوں نے احساس کر لیا کہ استاد ناراض ہے, آج ناراض ہے. جب سوال کیا, پوچھا یہ ناراضگی کا سبب کیا, آج کیوں ناراض ہیں آپ, کیوں سبق نہیں دے رہے ہیں؟ تو فرمایا تم جانتے ہو کہ کس کے خلاف, کس کے بارے میں شعر اشعار پڑھ رہے ہو, کس کے اوپر سب لعن کر رہے ہو, وہ کون تھا؟ اس کے بعد استاد نے ساری تاریخ مولا کائنات کی جب بتائی تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے جب ہی ٹھان لیا تھا کہ اگر میں تخت خلافت پر بیٹھا تو سب سے پہلا کام یہ کراؤں گا کہ میں سب علی بن کراؤں گا. اور ماجرا بہت بہترین واقعہ ہے اس زمانے میں. ایک مرتبہ جب یہ تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے فوری یہ کام کیا کہ ایک یہودی کو اس نے ڈھونڈنے کے بعد کہا کہ کل تو دربار میں میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آنا, اور آنے کے بعد جو کچھ بھی ہوگا
ان کے درمیان طے ہو گیا. طے کرنے کے بعد دوسرے دن دربار میں یہودی آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے خلیفہ میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں اور میں یہودی ہوں. تو جیسے ہی سارے علماء جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے, ہم مسلمان کافر کو بیٹی نہیں دیتے. سب کہنے لگے. تو یہودی نے کہا پھر رسول خدا نے تو دی تھی, رسول خدا نے تو دی تھی. کہا کب دی تھی, کسے دی تھی؟ کہا علی کو. کہا معاذ اللہ تو کیا کہہ رہا ہے, علی کافر, علی مسلمان؟ ارے علی تو پہلا مسلمان, علی تو وہ ہے کہ جنگ خیبر ہو, خندق ہو, جب تک علی نہ ہو جنگ فتح نہیں ہوتی. اگر علی نہ آئے جنگ فتح نہیں ہوتی. علی کے بغیر رسول خدا ہمیشہ یا علی کہتے رہتے. ارے تو علی کو کافر کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا پھر تو تم ہی تو علی پہ سب بلان کرتے ہو, اور تمہارے اسلام میں تو مسلمانوں پہ تو سب بلان کرنا جائز نہیں ہے, سب بلان کرنا مسلمان پر تو حرام ہے, اور تمہارے پاس ہر جمعے کو سب بلان ہوتا ہے علی پر. جیسے ہی اس نے کہا سارے لوگ خاموش ہو گئے, سارے علماء جو ابھی کہہ رہے تھے علی کے فضائل پڑھ رہے تھے, ایک مرتبہ سارے خاموش کہ کیا جواب دیا جائے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا جواب دو اس کا, یہ سوال کر رہا ہے, جب علی مسلمان ہے, اول مسلمان ہے, پھر علی پہ کیوں سب بلان ہو رہا ہے. اس نے جب ماحول کو بنا لیا اس کے بعد کہا میں اب یہ فیصلہ جاری کر رہا ہوں, آج کے بعد سے کسی منبر سے علی پر سب بلان نہیں ہوگا. عزیزان گرامی کہ دیکھیں اس طرح سے جب زمینیں اس نے بنائے ہیں, اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ آج کے بعد سے منع کیا گیا سب بلان. یہ مظلومیت تھی اہل بیت کی. عزیزان گرامی یہ اہل بیت پر ہمیشہ ظلم ہوتے رہے. تو انسان کے لیے جو چوتھا ذریعہ ہے وہ استاد کا. اگر انسان کو بہترین استاد مل جائے نا, بہترین استاد مل جائے, وہ سیدھے راستے پر آ جاتا, سیدھے راستے پر آ سکتا ہے. چوتھا ذریعہ جو علم کا ہے وہ ہے وحی کے ذریعے, کہ اللہ نے علم کا ایک ذریعہ جو قرار دیا ہے وحی کے ذریعے, کہ اللہ تمہیں وحی کے ذریعے بتائے گا جو تم نہیں جان سکتے. نہ تم حواس خمسہ سے اسے درک کر سکتے ہو, نہ تم عقل کے ذریعے اسے درک کر سکتے ہو, نہ تم ماں کے آغوش میں اسے درک کر سکتے ہو, نہ استاد تمہیں سکھا سکتا ہے, بلکہ اگر خدا ہی تمہیں بتا سکتا ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے, محبت اہل بیت کی عظمت کیا ہے, یہ تمہیں وہی بتائے گی. محبت اہل بیت کی عظمت, اگر محبت اہل بیت کی عظمت نہ ہوتی تو اجر رسالت میں محبت اہل بیت نہ مانگا ہوتا, مودت اہل بیت کو مانگا گیا ہے اجر رسالت میں. تو پتہ چلا اجر رسالت قیمتی ترین شے ہے, قیمتی ترین شے ہے کہ محبت اہل بیت, عشق اہل بیت, کہ جہاں پر ساری عقلیں ختم ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی شہر مقدس قم کا واقعہ ہے کہ ایک موقع پر مکانات خریدے جا رہے تھے حرم کی توسیع کے لیے, وسعت کے لیے. تو ایک مکان خریدنے کے لیے ایک شخص کے پاس جب آئے حرم کے خادمین, تو اس نے کہا کہ مجھے 6 مہینے کی مہلت دی جائے, میں 6 مہینے کے بعد میں فیصلہ کروں گا. وہ چلے گئے تو کہتا ہے وہ شخص مکان کو بنانا شروع کرتا ہے, بہترین اس نے بنا دیا مکان کو بہترین شکل میں. اس کی اولاد یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے باپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے گھر دینے کا, یہ بنا رہا ہے اس لیے تاکہ کل کے دن وہ کورٹ میں کیس کر سکیں اور رکا دیں. جب 6 مہینے ہو گئے, اس نے گھر کو تعمیر کرنے کے بعد چابیوں کو لے جا کر خود آستان مقدس میں جا کر دے دیتا ہے. کہتا ہے کہ یہ گھر تیار ہے, یہ لے لیجیے. کہا کہ جب آپ گھر دینا ہی چاہتے تھے تو آپ نے بنایا کیوں؟ آپ ایسے ہی دے دیتے. اس لیے کہ ہمیں بھی توڑنا ہے, ہمیں بھی اسے توڑ کر اسے حرم میں شامل کرنا ہے. اس نے کہا کہ قرآن میں پروردگار نے فرمایا ہے لا تنالوا البر حتی تحبوا, کہ دیکھو اللہ کے نزدیک وہ اچھائی قبول نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ جسے تم چاہتے ہو, پسند کرتے ہو. بہترین کو خدا کی بارگاہ میں دیا جاتا ہے. ارے اہل بیت کی بارگاہ میں اپنا پرانا گھر دے دوں, میں نے اپنے گھر کو نیا بنایا, یہ بارگاہ اہل بیت کا ہدیہ ہے, ان کی بارگاہ میں بہترین کو دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی بتائیں یہاں پر عقل بیکار ہو جاتی ہے,
کہ عقل کہہ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ جب رسول خدا معراج پر جا رہے تھے, جناب جبرائیل جو عقل ہے ایک مقام پر رک جاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول خدا میں اس کے آگے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. اب یہاں سے رسول آگے جا سکتے ہیں, جبرائیل آگے نہیں جا سکتے. یہ مقام مرتبہ کہ دیکھیں عقل ایک موقع پر رک جاتی ہے, اس کے آگے عشق جاتا ہے, عشق کی پرواز عقل سے بھی بلند ہے. عزیزان گرامی اس لیے کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. عزیزان گرامی ایک شخص کہتا ہے میرا ایک دوست تھا دنیا سے گزر گیا, گزرنے کے بعد کافی وقت کے بعد میں نے خواب میں دیکھا بہترین باغ میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے سوال کیا کہ تیرے ایسے اعمال تو نہیں تھے کہ تجھے اللہ نے بخش دیا ہو, اتنا بہترین باغ دیا ہو؟ اس نے کہا کہ تو صحیح کہہ رہا ہے, میں مرنے کے بعد بہت عذاب میں تھا, میری گناہوں کی وجہ سے بہت عذاب میں تھا, مگر کل رات قبرستان میں ایک خاتون کو لا کر دفن کیا گیا, ایک مومنہ کو لا کر دفن کیا گیا. جیسے ہی اسے دفن کیا گیا, جب رات ہوئی سید الشہداء تشریف لائے, آپ کے لیے کرسی رکھی گئی, آپ کرسی پہ تشریف فرما ہوئے. ہونے کے بعد کہا 40 قبریں دائنی جانب, 40 قبریں بائیں جانب, 40 قبریں سرانے اور 40 قبریں 35 سے سارے قبرستان سے عذاب کو اٹھا دیا جائے. اور جب سے خاتون یہاں دفن ہوئی ہے, عزیزان گرامی بڑی عظمت ہے, اس لیے کہا گیا مستحب ہے کہ اپنے خاندان والوں کو اپنے رشتہ داروں کے قریب دفن کریں. اس لیے کہ انسان مرنے والا مانوس ہوتا ہے ایک دوسرے سے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کسی بھی مقام پر دفن کر دیں برزخ میں سب ایک ساتھ مل جاتے ہیں. نہیں, دنیا میں بھی کہا گیا اہمیت دی گئی ہے کہ قبرستان میں اپنے مردوں کو قریب دفن کریں, اس لیے کہ ایک دوسرے کے لیے مدد کے لیے آتے ہیں. ترکیہ کا حال ہی کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی اپنے باپ کے خواب میں آ کے کہتی ہے, جو 3 سال ہو گئے دفن ہو کے, باپ کے خواب میں آ کر کہتی ہیں کہ میری قبر سے میرا جنازہ نکال کر دوسرے مقام پر دفن کرے, اس لیے کہ میرے قریب میں ایک گنہگار کا لاشا لا کر دفن کیا گیا ہے جو بے نمازی تھا. وہ بے نمازی تھا, اس کے قبر پہ اس قدر عذاب ہوتا ہے کہ میں اپنے قبر میں تڑپ رہی ہوں, حالانکہ جنت میں ہے مگر تڑپ رہی ہے کہ بازو قبر میں جس پر عذاب ہو رہا ہے. تو اس کے بعد باپ نے جب کثرت سے خواب آنے لگا تو آ کر جب قبر کو کھولا گیا تو اس کا تر و تازہ جنازہ نکلا اس بچی کا. مومنہ تھی, نیک مومنہ تھی, اور اس کے بعد منتقل کیا گیا دوسرے مقام. کہا کہ اثر کرتا ہے, اگر کوئی نیک انسان قریب میں دفن ہو جاتا ہے تو اطراف کی ساری قبروں پر رحمت نازل ہوتی ہے, اگر وہی گنہگار دفن ہو جائے تو اب بھی ہوتا ہے. عزیزان گرامی تو کہتے ہیں کہ خبر ہے, اس نے قبرستان والوں سے پتہ لگایا اور اس کے شوہر کے گھر پر گیا. جانے کے بعد پوچھا کہ کل آپ کی زوجہ کو دفن کیا گیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں دفن کیا گیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ اس نے سارا خواب اس کے سامنے سنایا, اور سنانے کے بعد پوچھا بتائیے کہ آپ کی زوجہ کون تھی, عالمہ تھی, کون تھی؟ اتنا بڑا درجہ مقام ملا, مولا تشریف لائے قبر میں, اور اتنا ثواب اور اجر کہ مولا نے اطراف کی ساری قبروں سے عذاب کو اٹھوا دیا. کیا مقام تھا؟ عالمہ تھی, فاضلہ تھی, کون تھی؟ کہا نہیں کوئی نہیں تھی, ایک معمولی سی گھر کی زوجہ تھی, مگر اس کی ایک عادت تھی, وہ یہ تھی کہ وہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی, زیارت عاشورہ پابندی سے ہر روز پڑھا کرتی تھی. عزیزان گرامی جس مرحومہ کی مجلس ہو رہی ہے, آپ سوچیں اس مرحومہ نماز شب پابندی سے پڑھا کرتی تھی, بڑی مومنہ نیک, ہمیشہ خیر و خیرات کرنا. اس لیے کہ میں جانتا ہوں مجھ سے ہمیشہ سوالات کیے جاتے تھے, سوالات پوچھتے تھے, ہر مسئلہ و مسائل پوچھتے ہیں. عزیزان گرامی اور اس قدر نیک مومنہ کی جیسے علم میں کس قدر خدمت انجام دیا ہے آپ نے, علمی میدان میں پرنسپل تھی اسکول کی, کئی عرصہ تعلیمی میدان میں کس قدر خدمت انجام دی. کہا اس شخص نے کہ میری زوجہ کی ایک اچھائی تھی, وہ تھی زیارت عاشورہ کی پابند. عزیزان گرامی کس قدر اہمیت ہے کہ دیکھو اہل بیت سے وابستگی, اہل بیت سے وابستہ رہو, یہ تمہیں مرنے کے بعد بہت کام آنے والے ہیں. ایسے کا دامن تھامو جو تمہیں دنیا میں بھی نجات دے اور آخرت میں بھی نجات دے. عزیزان گرامی اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہے. اور عزیزان گرامی سوچیں کہ شہزادی کونین ایک مرتبہ کہتی ہیں جناب ام سلمہ اسما کہ میں جب گھر میں تشریف لائی تو میں نے دیکھا شہزادی کے چہرے پہ شکن ہے, پریشان ہے. میں نے پوچھا شہزادی آپ پریشان کیوں ہیں, کس وجہ سے پریشان ہے؟
کہا اسما میں جانتی ہوں اس عرب میں جب جنازے اٹھائے جاتے ہیں تو ایک تخت روان پر جنازے کو لٹا دیا جاتا ہے اور اس پر سے چادر ڈال دی جاتی ہے. اگر کسی خاتون کا جنازہ ہو تو خاتون کے برآمدگی ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ عورت تھی یا خاتون تھی یا مرد تھا. اے اسما میں اس لیے پریشان ہوں کہ کہیں میرا جنازہ بھی ایسے اٹھایا جائے گا. اب جانتے ہیں بی بی کتنی پردے دار بی بی تھی. نابینا صحابی گھر میں آ گیا, بی بی نے چادر کو سر پہ کر لیا. اتنی پردے دار بی بی. اسما نے کہا بی بی میں جانتی ہوں, ہم جب حبشہ میں تھے وہاں پر جنازے جو اٹھائے جاتے تھے تابوت بنایا جاتا تھا, اس تابوت میں جنازے کو اٹھایا جاتا تھا. اسما نے تابوت بنایا, جیسے ہی اسما نے تابوت کو بنا کر بی بی کے سامنے رکھا, تابوت دیکھ کر بی بی کے چہرے پہ پہلی مرتبہ مسکراہٹ آئی ہے. اب جانتے ہیں شہزادی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی, بعد شہادت رسول دروازہ گرایا گیا. شہزادی کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آئی. جب اسما نے تابوت بنایا شہزادی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. ایک مرتبہ میں کہوں گا بی بی آپ نے تابوت تو بنا لیا, اے بی بی آپ کی بیٹی زینب, آپ کی بیٹی ام کلثوم, کوفے و شام کا بازار. ہاں عزیزان گرامی, ہاں جناب سیدہ نے وصیت کی ہے اپنے ذاکر سے کہ میرے حسین کی آخری رخصتی کے مصائب ضرور پڑھنا. عزیزان گرامی اب جانتے ہیں نا امام حسین کی سب سے سخت مصائب ہے آخری رخصتی, اس لیے کہ حمید بن مسلم کہتا ہے جب حسین خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں کبھی خیمے کا پردہ اڑتا, کبھی خیمے کا پردہ گرتا جاتا. کئی مرتبہ حسین نکلنا چاہتے مگر بیویاں نکلنے نہ دیتی. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بھائی سے کہا اے بھائی حسین ذرا اپنے گلے سے گلو بند تو کھولنا. ایک مرتبہ امام حسین نے گلے کو کھولا, جناب زینب نے گلے کا بوسہ دیا. امام حسین نے پوچھا بہن زینب یہ کیا کیا؟ کہا بھیا جب ماں دنیا سے گزر رہی تھی وصیت کی کہ اے زینب جب میرا حسین آخری رخصتی کے لیے آئے ماں کی جانب سے حسین کے گلے کا بوسہ دینا, اس لیے کہ اس گلے پہ اب کند خنجر چلے گا, اس سر کو نیزے پہ بلند کیا جائے گا. امام حسین نے کہا بہن زینب ذرا اپنی بازوؤں سے چادر تو ہٹانا. جناب زینب نے چادر کو ہٹایا, امام حسین نے بازوؤں کا بوسہ دیا. کہا زینب 21 رمضان تھی, بابا نے وصیت کی حسین جب آخری رخصتی کے لیے جانا میری زینب کے بازوؤں کا بوسہ دینا, اس لیے کہ اب زینب کے بازوؤں پر رسند باندھی جائے گی, دیار بے دیار پھرایا جائے گا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. بار اللہ پروردگار ہم سے ذکر قلیل کو قبول فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما, مرحومہ کو درجات عالیہ نصیب فرما, مرحومہ کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما, انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. پروردگار ہمیں جو بیمار علیل ہے جو التماس سے دعا کہی ہے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما, مقامات مقدسات کی حفاظت فرما, جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما. علماء اعلام مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کہ امت الزہرا مرحومہ بنت علی محمد خان فخر نواز جنگ مرحوم کی روح کے لیے سال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.